بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایس پی نقوی وائس۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت موصول ہو سکیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چلتے ہیں اب اپنی نیو ویڈیو کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو، نہ وہ کہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا دقت؟ ویسے ہی تمہیں وہم ہے کہ افلاک نشیں ہیں۔ تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ ایک عین تھا، ایک شین تھی، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی۔ ایک دشت تھا، ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی۔ پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی کا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا۔ پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، عشق تھا، بس عشق تھا۔ تو کی جانے بری نظامی، عشق دیاں تفسیراں، عشق نوں پڑھ پڑھ روندے کی ملا کی کاری۔ اپنی ہستی سے ہو کے بیزار، آپ ہی بن گئے جمال یار۔ اے غم عشق یہ کرم ہے تیرا، مٹ گئے ہیں خودی کے سب آثار۔ میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ لوگ تو خوبصورت ہوتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ لوگ حسین محبوب کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آنکھ میں نور ہونا چاہیے۔ عدم سے کس لیے لایا گیا ہوں، جو سچ پوچھو تو بہکایا گیا ہوں۔ میرا ہونا نہ ہونے کے برابر، تو کیوں ہونے میں الجھایا گیا ہوں۔ تو بھکاری سمجھ رہا ہے مجھے، کاسہ پلٹوں تو تیری کائنات لے ڈوبوں۔ زاہد تلاش حور میں مسجد میں آ گئے، رندوں نے میکدے میں خدا کر لیا تلاش۔ تو نے بس دیکھا ہے صحرا میں ایک درویش، تو نے درویش میں ابھی صحرا نہیں دیکھا۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دو چیزوں کا بوجھ نہ اٹھایا کرو، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی نہ ملایا کرو۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو،
پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ مجھے مجھ سے ملاتی جا رہی ہے، فقیری راس آتی جا رہی ہے۔ صوفی کی خوراک مریضوں کی سی ہوتی ہے، نیند ڈوبنے والوں کی سی اور گفتگو دیوانوں کی سی، اور چونکہ ہر قسم کی ملکیت کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھ کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں، اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ویرانہ ہو وہاں سے خزانہ ملنے کی امید ہوتی ہے، تو پھر تو ویران اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں حق کے خزانے کی تلاش کیوں نہیں کرتا؟ میری عمر کا حاصل ان تینوں باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں ہے۔ خام تھا، پختہ ہو گیا اور پھر جل گیا۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مرشد کامل کی صحبت کے لیے در بدر پھر کوچہ بکوچہ جا، تلاش کر تلاش کر تلاش۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہے کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے
تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ شہوت کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار ڈالو ورنہ یہ سانپ کسی دن اژدہا بن جائے گا۔ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں، چھوڑو پیسے اور جاؤ۔ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح گن کر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کے بجائے باطن کو اور کل کے بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ جب دنیا آپ کو گھٹنوں کے بل دھکیل دیتی ہے تو یہی صحیح وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر ہر بیہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیجتا۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جو شخص اشارے کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ Please subscribe my channel SP Naqvi Voice, like the videos and press the bell icon. Thanks for watching.